اس کے بعد آپ کی کفالت کا ذمہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے لیا، اور وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ بے حد محبت کرتے تھے، الفت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، اور دسترخوان پر سب سے پہلے اللہ کے نبی کو بٹھاتے، بعد میں اپنی باقی اولاد کو بٹھاتے۔ اور جس دسترخوان پر اللہ کے نبی کھانا کھاتے، حضرت ابو طالب کا سارا کنبہ اسی دسترخوان پر کھانا کھاتا، سارے لوگ کھانا کھا لیتے، کھانا پھر بھی بچ جاتا۔ یہ برکت تھی میرے اور آپ کے نبی کی۔ اب حضرت ابو طالب تجارت کا مال لے کر شام کو روانہ ہونے لگے۔ شام ایک ملک کا نام ہے۔ روانہ ہونے لگے۔ جب جانے کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی ان کی جدائی میں رو رہے تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بھی میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ اب تجارتی جو مال تھا وہ بھی لیا، اب اللہ کے نبی بھی ساتھ ہیں۔ شام کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک راہب تھا جو فطرت نیک تھا، اس نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، قافلے کے اوپر جو بادل ہے اس نے سایہ کیا ہوا ہے، اور وہ قافلہ جس درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اس قافلے نے، اس کی جو شاخیں تھیں وہ اللہ کے نبی کی طرف جھک گئیں۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، اس نے سارے قافلے سے کہا کہ ایسے ہے کہ میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے، آپ آؤ۔ اب جب سارے آ گئے، اس راہب نے حضرت ابو طالب سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جب انہوں نے بتایا، اور پھر اس نے بتایا کہ جب آپ آ رہے تھے تو بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، جب آپ آ رہے تھے اس بچے پر بادل نے سایہ بھی کیا ہوا تھا، اور جس درخت کے نیچے انہوں نے یہ پڑاؤ ڈالا تھا وہ درخت کی جو شاخیں ہیں وہ اللہ کے نبی کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ جب اللہ کے نبی قریب آئے، دونوں جو شانیں تھیں اس کے درمیان اس نے مہر نبوت کو بھی دیکھا، جو اللہ کے نبی کی شانوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کو بھی دیکھا، اور وہ بادل والا واقعہ بھی دیکھا، درخت کا جھکنا بھی دیکھا، اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ آخری نبی ہیں، آپ جلدی کریں، ان کو واپس لے جائیں، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو یہودی ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اسی وقت وہ واپس لے گئے۔